ماشاءاللہ آج 26 فروری سن 2026 ہے اور جمعرات کا دن ہے، یعنی شب جمعہ ہے۔ کل انشاءاللہ جمعۃ المبارک ہوگا اور یہ آج ہم نے 10ویں تراویح پڑھی ہے، اور یہ 10ویں تراویح یعنی مطلب ہے کہ 10ویں دن قرآن کریم مکمل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہماری اس مسجد میں ہمیشہ 2 قرآن کریم ختم کیے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے وہ 10ویں دن یعنی 10 روزہ تراویح کی جاتی ہے، وہ ختم قرآن ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ 27 کی رات میں ختم ہوتا ہے، تو وہ 17 دن کا گویا کہ وہ دوسرا قرآن ختم کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ ہماری اس مسجد کو خصوصیت حاصل ہے کہ ہمیشہ 2 قرآن کریم کی تکمیل ہوتی ہے، اور میرا نہیں خیال کہ نارتھ امریکہ میں کہیں ہم سے پہلے جو قرآن کریم کا یہ ختم ہوا ہو، کہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اس چیز کا جو ہے یہ صالحین کی سنت ہم نے جاری کر رکھی ہے کہ 10 روزہ قرآن کریم ختم کرتے ہیں۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ تو گویا کہ نارتھ امریکہ میں گویا کہ سب سے پہلے ختم قرآن ہمارا یہ 10 روزہ ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کسی جگہ ہو ہمارے علم میں نہ ہو، لیکن جہاں تک ہمارے علم میں ہے تو ہمارے ہاں ہی سب سے پہلے یہ ختم قرآن ہوتا ہے 10 روزہ۔ اس کے بعد پھر 27 کی رات تو گویا 2 قرآن کریم ختم ہوتے ہیں۔ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ایفرٹس کو قبول و منظور فرمائے، اور جو حضرات جو ہے 10 روزہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں اور حفاظ کرام جو 10 روزہ قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں، نہایت قابل مبارکباد ہے کہ مستحق ہیں، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ ان کو پوری محنت اور تندہی کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، اور خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ قرآن کریم کی تکمیل کرتے ہیں۔ اور ہم رحم ٹی وی کے ذریعے سے یہ 10 روزہ تراویح لائیو چلاتے ہیں۔ دنیا بھر میں جو ہمارے جو مریدین متوسلین محبین ہیں اس کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہماری اس میں کوتاہیوں لغزشوں پر جب وہ کیا کہتے ہیں درگزر بھی کرتے ہیں اور انجوائے بھی کرتے ہیں، معزوز ہوتے ہیں۔ ہم ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے حسن ظن کو قبول و منظور فرمائے، اور دیار غیر کے اندر اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام کی عظمت اور تلاوت کی جو ہمیں توفیق دیتے ہیں اس کو جاری اور ساری رکھے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان کا یہ مہینہ اس قدر مبارک مہینہ ہوتا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس قدر رحمتیں اور برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں کہ کسی اور مہینے میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے، اور ان سب کا مجموعہ اور خلاصہ ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ وہ ماشاءاللہ اسی مہینے کے اندر رات ہمیں عطا کی جاتی ہے جس میں جو مانگا جائے وہ ملتا ہے، اور اس ایک رات کی عبادت گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تقریباً 84 سال کی عبادت سے افضل جو ہے وہ ایک رات کی عبادت ہے۔ اس قدر جو ہے وہ اس رات کی فضیلت، اور اس میں بھی پوری رات عبادت مطلوب نہیں ہے، رات کے کسی ایک حصے میں بھی آپ نے عبادت کر لی تو وہ بھی اس افضلیت کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے اس خاص رات کی جو تاریخ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دی تھی کہ یہ فلاں تاریخ ہے جس کے اندر یہ لیلۃ القدر ہے، اور یہ وہ بابرکت رات ہے۔ ایسی رات ہے کہ اس رات کے اندر آپ کا امتی اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے عبادت کر لے گا تو گویا کہ 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے کہ اتنا آسان، کہ پہلی امتوں کی طویل عمروں کا سن کے صحابہ اکرام مایوس اور اداس ہو گئے تھے کہ اتنی ہماری عمریں نہیں ہیں، ہم اتنی لمبی عبادتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ایسے بنی اسرائیل کے عابد مجاہد کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جسے 1000 مہینے تک روزے بھی رکھے، عبادتیں بھی کی، راتوں کو بھی جاگا، جہاد بھی کیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سن کے دل میں اداس اور مایوس ہو گئے کہ ہماری تو اتنی عمریں نہیں ہیں، زیادہ زیادہ ایوریج ہماری 60-70 سال کی عمریں ہیں، تو یہ اتنا عظیم اجر یہ بنی اسرائیل کا عابد اور مجاہد لے گیا، ہم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اس سے آپ اندازہ کریں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تربیت ایسی تھی کہ وہ دینی اور روحانی اور ایمانی مراتب میں اداس ہوتے تھے، دنیاوی اور مادی چیزوں میں اداس نہیں ہوتے تھے۔
ہماری حالت یہ کہ پڑوسی اچھی اور نئی گاڑی خرید لے تو ہم اداس ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ ہم اس سے زیادہ سونے ہیں، انہوں تو گڈی دیتی، ساڈے کول موٹر سائیکل ہے، یا اللہ ساڈے اسی تو سید زیادہ ہے تو وہ تو ویسے ماچھی ہے، انہوں تو گڈی دیتی سر، مطلب ہے اداس ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ڈپریشن میں جا رہا ہے، یہ ڈپریشن میں جو جا رہا ہوتا ہے یہ ناشکری ہے، یہ ناشکری ہے۔ تو ہم اداس ہوتے ہیں دنیا کی چیزوں میں کہ یار اس کو یہ مل گیا ہمیں نہیں ملا، اور صحابہ اکرام کی شان یہ ہے کہ وہ دینی چیزوں میں اداس ہوتے ہیں کہ یار وہ سے اتنی عبادت کی ہے اور ہم تو کر نہیں سکتے، کیا راستہ ہے۔ یہ اداسی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی مقبول و محبوب ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ انا انزلنا اتار دی اور کہا کہ ایک رات تمہیں ایسی دی ہے، اس ایک رات میں تم عبادت کر لو گے تو تمہاری 84 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ پھر اس 84 سال میں بھی ہر سال وہ رات آئے گی، ہر سال اگر اس رات کو تم حاصل کرتے گئے تو آپ اندازہ لگا لیں، ملٹیپلائی کر لیں کتنی اجر و عبادت۔ اس پر صحابہ اکرام کے چہرے کھل کے خوش ہو گئے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ بھئی پتہ چل گئی فلاں رات ہے۔ آپ باہر نکلے حجرے سے، صحابہ اکرام سامنے موجود، تو اتفاق ہے کہ دو جو شخص آپس میں کسی بات پہ تو تڑا کر لڑ رہے تھے، اب جو آپس میں وہ جھگڑا کر رہے تھے، کسی بات پہ مجادلہ کر رہے تھے، حضور جب نکلے تو ایک خاص قسم کی فضا میں ٹینشن پھیل گئی، کیا ہوا کیا ہوا، ہاں ہو اونچی آوازیں۔ تو وہ جو تاریخ متعین بتائی تھی وہ تاریخ اللہ نے اٹھا لی۔ اب حضور کو دیکھ کے صحابہ خاموش ہوئے تو اس نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے متعین طور پہ وہ رات بتا دی تھی، میں خوش ہو کے باہر نکلا کہ آپ کو بتا دوں کہ فلاں رات ہے، اس رات میں اگر عبادت کر لو گے تو تمہاری 84 سال کی عبادت سے افضل ہو جائے گی، لیکن تم لوگ آپس میں جب جھگڑا کیا تو اللہ نے وہ رحمت اٹھا لی۔ اب وہ تاریخ مجھے یاد نہیں رہی، اتنا یاد رہا کہ آخری عشرے میں ہے۔ اب آخری عشرے میں تم تلاش کرو رمضان کے تو تمہیں آخری عشرے کی کسی رات میں وہ مل سکتی ہے۔ پھر ایک روایت میں فرمایا کہ آخری عشرے میں بھی تاک راتوں کے اندر سے کوئی رات ہے، 21 کی ہے، 23 کی ہے، 25 ہے، 27 ہے، 29 ہے، ان میں سے کوئی رات ہے، تم تاک راتوں میں عبادت کرو تو تمہیں ہو سکتا ہے وہ رات مل جائے۔ تو گویا کہ وہ رات اٹھ گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ آپس کا جھگڑا، آپس کی لڑائی اتنی خطرناک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی موجود ہے، آپ کی بابرکت ذات موجود ہے، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی نے رحمت اٹھا لی۔ اور اگر آج ہم جھگڑے کرتے ہوں تو رسول اللہ کی بابرکت ذات بھی نہیں ہے تو ہم پر کتنی لعنتیں اور نحوستیں نازل ہوتی ہوں گی۔